انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومن تو بس وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں اور مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ بھی ایسے ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ کو جہاد کے لیے نکال لایا آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، حالانکہ یہ معاملہ مومنوں کے ایک گروہ کو ناپسند تھا۔ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق کے بارے میں بحث کر رہے ہیں اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا تھا گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں، اس حال میں کہ وہ اسے دیکھ رہے ہوں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرما رہا تھا کہ بے شک وہ تمہارے لیے ہے، اور تم پسند کرتے تھے کہ بغیر کانٹے والا غیر مسلح گروہ تمہارے لیے ہو، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ وہ اللہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس اللہ نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پے آنے والے ہیں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ نے اس وعدہ مدد کو صرف خوشخبری بنایا اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ در حقیقت مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ یاد کرو جب اللہ تم پر غنودگی طاری فرما رہا تھا
اپنی طرف سے سکون دینے کے لیے، اور اس نے تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے، اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، مگر جنہوں نے کفر کیا ان قریب میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، لہذا تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ کافروں یہ سزا ہے تو اسے چکھو، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار۔ اے ایمان والو، جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو جائے جنہوں نے کفر کیا تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اور جو اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ جنگی چال کی وجہ سے ایسا کرے یا پلٹ کر اپنی جماعت کی طرف آنے والا ہو تو کوئی حرج نہیں، ان کے علاوہ جو پیٹھ پھیرے گا تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ تو مسلمانوں، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پھینکی وہ مشت بھر خاک جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکی، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تاکہ اللہ اپنی طرف سے مومنوں کو بلندی درجات کے لیے بہترین آزمائش سے گزارے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ یہ تو تمہارا معاملہ ہوا، اور بے شک اللہ کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے۔ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو یقیناً تمہارے پاس فیصلہ آ چکا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم وہی کام کرو گے تو ہم بھی وہی بدر جیسا معاملہ کریں گے، اور تمہاری جماعت
ہرگز تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اگرچہ وہ تعداد میں کتنی ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس اطاعت سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم احکام سن رہے ہو۔ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ در حقیقت وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب جانداروں میں سے بدتر وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنوا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنوا بھی دے تو وہ ضرور بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بے شک اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف انہی پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اور یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ تمہیں لوگ اچک نہ لیں، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں جانتے بوجھتے خیانت کرو۔ واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم۔ اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز کی قوت عطا کر دے گا، اور وہ تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کیجئے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چالیں چل رہے تھے جنہوں نے کفر کیا تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل یعنی شہید کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، اور وہ چالیں چل رہے تھے، اور اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بہت سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ لیں، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور یاد کرو جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ان کے لیے کیا وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ اس کے متولی ہونے کے حقدار نہیں، اس کے متولی ہونے کے حقدار تو صرف پرہیزگار ہی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف یہی ہوتی تھی کہ بس سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، تو چکھو عذاب کا مزہ اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں، تو ان قریب مزید اسے خرچ کریں گے، پھر یہ مال ان کے لیے حسرت بنے گا، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دے، پھر ان کو باہم ملا کر ڈھیر کر دے، پھر اس ڈھیر کو جہنم کی آگ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ
وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیجئے جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا جو ان سے سرزد ہو چکا، اور اگر وہ پچھلے کرتوت دہرائیں تو یقیناً پہلے نافرمان لوگوں کے ساتھ ہمارا طریقہ ان کے سامنے گزر چکا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو جان لو بے شک اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، وہ کیا ہی بہترین کارساز اور کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ تم جو کوئی چیز غنیمت میں حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے محبوب بندے پر فیصلے کے دن نازل فرمائی، جس دن 2 لشکر مد مقابل ہوئے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔